بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ الروم کا تیسرا رکوع چل رہا ہے۔ اس میں 8 آیتیں ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل بیان کیے، اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ ہمارا سبق پہنچا تھا سورۃ روم کی آیت نمبر 22 تک۔ آیت نمبر 23 دیکھیے، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ کی آیتوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، منامکم باللیل والنہار، تمہارا رات کو سونا اور دن کو سونا بھی، وابتغاؤکم من فضلہ، اور پھر دن کے اوقات میں اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرنا، روزی روٹی تلاش کرنا۔ اس سارے کام میں اور اس سارے ڈسپلن میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں اور اس کی حکمتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی۔ رات اور دن کا اپنے مقررہ وقت پہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات اور دن کی ٹائمنگ میں کوئی اوپر نیچے معاملہ ہوا ہو۔ بالکل سردیوں گرمیوں کا اپنا اپنا ٹائم، اور اسی اسکیجول کے حساب سے سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے۔ کبھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ انڈسپلن معاملہ نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی رات ہی رہی ہو یا کبھی دن ہی رہا ہو، نہیں، اپنے اپنے ٹائم پہ، اپنے اپنے وقت پہ دونوں جو ہے آ جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر نیند آنا اور سونا، یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ بعض لوگوں کو تو نیند کے لیے گولیاں کھانا پڑتی، نیند نہیں آتی، یعنی اس قدر وہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس قدر اعمال ان کے بکھر جاتے ہیں اور ذہن ان کا منتشر ہو جاتا ہے، سوچ ان کی بکھر جاتی ہے کہ ان کو اتنی بڑی نعمت نیند جو ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سورہ نبا میں آتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، آرام کا ذریعہ بنایا۔ اور یہی ہے وجہ ہے، اگر سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو انسان جب کام کرتا ہے نا، تو اس کے دماغ کے جو خلیے ہیں وہ ظاہر ہے کہ یوز ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی چیز یوز ہو رہی ہو اور وہ سیل جو ہے وہ جل رہے ہوں، ختم ہو رہے ہوں، کیونکہ یوز ہو رہے ہیں نا۔ پھر جیسے ہی وہ آرام کرتا ہے، نیند کرتا ہے، تو مزید وہ سیل جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ آئندہ کام کرنے کے لیے مزید جو ہے وہ اس کے اندر دماغ میں ساری سوچ پیدا ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بندہ لمبے عرصے تک جاگتا رہے، کافی گھنٹے جاگتا رہے اور بہت سارا کام کیا اس نے، تو سب سے پہلے جہاں اس کو فیلنگ آتی ہے وہ دماغ میں، سر میں چکر آ رہے ہیں، درد ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سائنٹیفکلی ریزن بیان کی گئی ہے۔ بہرحال وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ رات کو بھی سونا اور دن کو بھی۔ رات کو سونا وہ تو ہے ہی اصل بنائی گئی سونے کے لیے، اور دن کو قیلولہ جو دوپہر کو کیا جاتا ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور پھر اللہ رب العزت کا رزق تلاش کرنا۔ اب دیکھیے کہ دن کو اللہ نے روشن بنایا خوب، اور دن کی روشنی کے اندر تپش ہے، حرارت، تاکہ انسان کام کاج کے لیے جائے۔ اگر بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ماحول بنا دیتے اللہ تعالیٰ دن کو بھی، سورج کے اندر تپش نہ ہوتی، تو انسان کو غنودگی آ رہی ہوتی، کام ہی نہ کر پاتا صحیح طریقے سے۔ لیکن وہ حرارت ہے، تپش ہے سورج کی، جب گرمی پڑتی ہے تو اس کے اندر ایک ایکٹیویشن پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، جیسے یہ بڑھ چڑھ کے کام کرتا ہے۔
اور رات کو اللہ نے ٹھنڈا رکھ دیا، اور سورج کی چاند کی روشنی کو اللہ نے دھیما میٹھا، اس کے اندر میٹھا پن پیدا کر دیا تاکہ آرام کرنے کے لیے موزوں ثابت ہو۔ بہرحال یہ کئی دلائل ہیں، کئی اس کے اندر نشانیاں ہیں جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے کس قدر خوبصورتی سے اور کس قدر پلاننگ کے ساتھ اپنے بندوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیزیں ڈیزائن کی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو بات کو سنتے ہیں، جو بات کو سنیں، سمجھیں اور پرکھیں اور دلائل کو جانچنے کی اور جاننے کی کوشش کریں، ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، آیت نمبر 24، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یُریکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ رب العزت تمہیں دکھاتا ہے برق، برق کہتے ہیں بجلی کو، الیکٹریسٹی، بجلی جو چمکتی ہے آسمانوں میں، برق۔ وَمِنْ آیَاتِهِ یُریکُمُ الْبَرْقَ، اللہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، مطلب کیا ہے؟ بادل آتے ہیں، بجلی جو ہے وہ چمکتی ہے اور بادلوں کے گرجنے کی آواز آتی ہے۔ اب ان ساری چیز سے کیا ہوتا ہے؟ یُریکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف دلاتے ہوئے اور امید دلاتے ہوئے۔ خوف اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ اب بارش ہوگی تو اب موسم ایسا ہے کہ فصل تیار ہے، تو بارش ہو گئی تو یہ فصل خراب ہو سکتی ہے، یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ یا یہ ہے کہ جو ایک بجلی کی چمکنے کا ایک عنصر ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر کوئی بجلی اگر نیچے آتی ہے پھر واپس جانے جاتی ہے تو پھر یہ اس کی جو آواز ہوتی ہے، ایک دفعہ انسان کام جاتا ہے اور استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ زبان پہ جاری ہونے لگتا ہے۔ یہ خوف ہے نا، اللہ کا ایک ڈر ہوتا ہے، یہ ایک عذاب کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ محفوظ کرے۔ تو یریکم البرق خوفا، ایک تو یہ خوف دلاتے ہوئے، اور دوسرا وطمعا، اور امید دلاتے ہوئے۔ اس سے امید بھی ہوتی ہے کہ بادل آئے ہیں، ٹھنڈی ہوا چلی ہے، اب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ہریالی پیدا ہوگی، ہر سرسبز و شادابی ہوگی، موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ گرمی محسوس نہیں ہوگی، تو ایک امید بھی بنتی ہے اس موسم کی آمد کو دیکھتے ہوئے۔ تو خوف بھی ہے ایک طرف اور امید بھی ہے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ یُریکُمُ الْبَرْقَ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، بادل دکھاتا ہے تاکہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ اب یہ جو زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرنے والی بات قرآن میں، یعنی اس صورت کے اندر، سورۃ الروم کے اندر کئی جگہ پہ آئی، اس پارے کے اندر بھی، پچھلی سورہ عنکبوت میں بھی کئی جگہ پہ آئی، بار بار اس کا تذکرہ ہے، جس کی وضاحت ہم بار بار کر چکے ہیں اس پارے میں، سورہ عنکبوت میں بھی، کہ زمین جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک جب بارش نہ ہو تو زمین ایک مردہ سی خشک جی ہو جاتی، اس میں قحط والا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں اگتا۔ لیکن جیسے ہی اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بارش نازل کرتے ہیں تو زمین میں جیسے زندگی آ گئی، اسے سرسبز و شادابی اگتی ہے، ہریالی اگتی ہے، جگہ جگہ پہ پھل پھول کھلتے ہیں، تو یہ ہے کہ زمین کے اندر ایک رونق سی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ اللہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک یقیناً اس میں نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جن کے پاس شعور ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ 8 آیتیں ہیں اور پورا رکوع ہے، اور اس میں اللہ کا اسلوب بات کرنے کا انداز یہ ہے کہ آیت کے شروع میں ومن آیاتی، ومن آیاتی آتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اور آیت کی اینڈنگ ہوتی ہے ان فی ذلک لآیات، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں، بے شک اس میں نشانیاں کن کے لیے؟ لقومی یسمعون، لقومی یعقلون، لقومی یتفکرون، للعالمین، ہاں ان لوگوں کے لیے نشانیاں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، آیت نمبر 25، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ زمین و آسمان قائم ہے اس کے حکم سے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی، زمین و آسمان قائم ہے اس کے حکم۔ پر آج ایک معمولی سا ہوائی جہاز بغیر کنٹرولر کے کنٹرول نہیں ہو سکتا نا، ہوائی جہاز نہیں کنٹرول ہو سکتا۔ تو ایک اتنا بڑا آسمان اور اتنا بڑا نظام شمسی، گلیکسیز، ستارے، سیارے،
یہ کسی کنٹرولر کے بغیر تو کنٹرول نہیں ہو رہے نا، اس کو کنٹرول کرنے والا ہے کوئی، وہ کون ہے؟ رب۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ۔ اور آج کا انسان، آج کی سائنس جانتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ستارے، سیارے، بلکہ ان کا سائز بھی بتایا جاتا ہے سائنٹیفکلی، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے ہیں کہ ہمارا سورج ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا سورج ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور جو ہے وہ سارے جو ہے وہ نظام شمسی کے اندر جو ہے وہ گلیکسیز، وہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ گھوم رہی ہیں، اور کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے کنٹرول۔ اس لیے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِي، اللہ کے حکم سے قائم ہے زمین و آسمان۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو نرم برم بھی ہو جائے گا، جب اللہ کے حکم سے قائم ہے تو جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر تباہ بھی، فان بھی، کل من علیہ فان بھی ہوگا۔ ثم اذا دعاکم، پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ تمہیں آواز دے گا، دعوتا من الارض، زمین سے آواز، یعنی تم زمین میں ہوگے، اللہ تمہیں آواز دے گا، اذا انتم تخرجون، پھر اچانک تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور کیسے نکلے گے؟ جیسے آپ نے اسکول میں گھنٹی بجنے کی آواز سنی، جیسے ہی اسکول میں گھنٹی بجتی ہے نا، تو ایسے کلاسوں میں سے بچے جو ہے وہ نکلتے ہیں اور میدان میں پھیل جاتے ہیں، یا اگر بریک کی گھنٹی بجی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ بچے جو ہے پھیل کے میدان میں کھیلنے کے لیے، اگر چھٹی کی گھنٹی بجی ہے تو سارے بچے ایسے پورے میدان میں بھاگتے ہوئے مین گیٹ کی طرف باہر نکل رہے ہیں۔ بالکل ایسے اللہ آواز دے گا، قبروں سے ایسے اٹھیں گے قبروں سے اور میدان معاشر کی طرف بھاگیں گے۔ ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، ایک دن اللہ آواز دے گا تمہیں زمین سے، اذا انتم تخرجون، پھر تم تو اس میں سے نکالے جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھیے گا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ وَلَهُ، یہ جو لہو ہے نا، لہو ملکیت کے لیے آتا ہے، لہو جو ملکیت کے لیے آتا ہے، جیسے اب پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، مطلب اللہ کی ملکیت ہے، تعریف اللہ کی ملکیت۔ اس طرح وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب کچھ اس کی ملکیت میں ہے، اور نہ صرف کہ ملکیت ہے، کُلٌّ لَهُ قانتون، بلکہ ہر چیز اس کے فرمان کے آگے پابند بھی ہے، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، ہر چیز اللہ کی مشیت کے اندر جکڑی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کے فیصلے کے اندر ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی قدرت اور حکمت کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں، اللہ کی مشیت سے باہر نہیں۔ کُلٌّ لَهُ قانتون، آخری آیت دیکھیے گا، رکوع ختم ہوتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی اللہ ہے کہ جس نے زمین کو اور آسمان تخلیق کو پہلے پیدا کی۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہ اللہ کے جس نے تخلیق، مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور دوبارہ پیدا کرنا اس پر زیادہ آسان ہے۔ یہ تو اصول قاعدہ بھی ہے عام شے کا بھی، کہ دوبارہ کسی چیز کو بنانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، اور ہمارا یہ ایمان اور بلیف ہر چیز سے بڑھ کے ہے کہ ہمارا رب اتنا قدرت مند ہے کہ اس کے لیے پہلی بار پیدا کرنا بھی کچھ نہیں تھا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اس پر یہ بہت زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی بلند شان ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے ہر چیز پر اور حکمتوں والا ہے، ہر کام کو حکمت کے تحت کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ کام بہت غلط ہو گیا، یہ پتہ نہیں کب ہوگا، یہ پتہ نہیں کب نہیں ہوگا، انسان بعض اوقات جلد بازی میں بھی آ جاتا ہے اور بہت جلدی جو ہے وہ اپنے منہ سے کچھ کلمات بھی نکال بیٹھتا ہے اور بہت سی ناشکری والے الفاظ بھی نکال، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر، اس نے وقت جو ہے وہ طے کر رکھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ رکوع، اس میں جو ہے وہ اللہ کی قدرتوں کا بیان تھا، اس کی حکمتوں کا، اس کی نشانیوں کا، توحید کے دلائل کا، اور اللہ کی تعریف اور اس کی شان کا ذکر تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے بات چلے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔